سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اصل جو چیز ہے وہ فکر آخرت ہے، اور وہ دل کے اندر ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے. ایک دور تھا بادشاہوں میں بھی یہ فکر آخرت بڑی زبردست تھی. آخرت کی فکر، اپنی موت کی فکر، اپنی قبر کی فکر، اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے اس کی فکر، پل صراط پر سے جو گزرنا ہے اس کی فکر، مرنے کے بعد جو لائف آنے والی ہے اس کی فکر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے جو مسئلے ہیں یہ بڑے مسئلے نہیں ہیں. جس دن آخری دن ہوگا اور ملک الموت آئیں گے اور روح قبض کریں گے، ایک تو یہ مسئلہ، اور اس کے بعد جب ہم کو قبر کے اندر رکھا جائے گا منکر نکیر آئیں گے وہ مسئلہ، اور جب اللہ کے سامنے ہمیں بلایا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائے، اللہ پاک حساب کتاب لے رہے ہیں، وہ مسئلہ. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ اس کے سامنے دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو اس مسئلے کی فکر لگ جائے پھر وہ دنیا میں جھوٹ ہی نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، تانا نہیں دے گا، غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل نہیں اتارے گا. وہ بولے گا غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے اور 100% غیروں کے طریقوں سے ہٹ جائے گا. وہ کہے گا حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور عقل مند ہے، سمجھدار ہے تو 100% کامیابی والے راستے میں آ جائے گا. کامیابی، چین، سکون، اطمینان اور امن و امان اس کے قدم چلے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فکر آخرت یہ ہمیں لگ جائے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا دیکھ بھائی اللہ کو بھول کے بات مت کرنا. کیا بولا اس نے؟ اللہ کو بھول کے بات مت کرنا. میں تھوڑا ہل گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ بہت اچھا جملہ بولا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ سمجھ کے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کے اندر وزن ہوگا، پھر اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں کرے گا. ایک بادشاہ تھا محمد شاہ مکران، یہ بادشاہ کا نام تھا. شکار کا بڑا شوقین تھا، تو اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر، بڑا قافلہ لے کر شکار کے لیے نکلا. شکار کرتے کرتے ایک گائے، بڑا جانور، وہ بھی شکار کر لی. اب وہ ایک بڑھیا کی تھی، ذریعے کے طور پہ بڑھیا کا جو گزران تھا وہ اسی گائے کی برکت سے تھا. اس نے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، یہ گائے تھی، یہ بڑا جانور تھا جس کو آپ نے شکار کر لیا. اب ذریعے کے طور پہ میرا روزی روٹی کا انتظام اسی کی برکت سے ہوتا تھا، آپ مجھے اس کی قیمت دے دو، میں کوئی اور خرید لوں گی. تو سپاہیوں نے کوئی صحیح اور معقول جواب نہیں دیا اور کوئی قیمت بھی ادا نہیں کی. سپاہیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بڑھیا کی ہے. غلطی سے انہوں نے شکار کر لی تھی، اب کھانا وغیرہ بھی کھا لیا. کوئی ایک بڑے سمجھدار آدمی تھے، یہ بڑھیا اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میں ایک غریب عورت ہوں، کمزور عورت ہوں، اور اس طرح میرا تو پورا سرمایہ ہی ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کر. اس نے کہا کہ بادشاہ کے قریب جانا چاہتی ہوں تو سپاہی لوگ جانے نہیں دیتے، وزیر لوگ جانے نہیں دیتے. کہا دیکھ تیسرے دن بادشاہ اپنے محل میں جانے والا ہے، تیسرے دن، اور راستے میں ایک پل آتا ہے، پل، اور وہ ایک ہی پل ہے، ایک ہی راستہ ہے. کتنے بھی راستے بدل کے جائے گا اس پل سے ضرور گزرے گا بادشاہ، تو وہ پل پہ کھڑی ہو جائے. وہ بڑھیا کھڑی ہو گئی. جب تیسرا دن ہوا، محمد شاہ مکران کی جب سواری وہاں سے گزری تو اس نے زور سے آواز دی بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت.
بولے جی اماں جی کیا ضرورت پیش آئی, کیسے آواز لگائی؟ کہا میری بات سن, میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے, پہلے بول اس پل پہ حل کرے گا کہ پل صراط پر حل کرے گا؟ جیسے ہی بولا وہ رونے لگے, سواری سے نیچے اترے, اپنی پگڑی اس کے قدم میں رکھ دی, پگڑی اتار کر, اور کہا اماں جی آپ کیسی بات کرتے ہو, پل صراط کی کہاں بات کر رہے ہو, آپ کا کیا مسئلہ بنا ہے؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے, مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے, بولو ابھی حل کریں گے, ابھی کریں گے, بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس طرح میری ایک گائے ذبح ہوئی ہے, 70 گائے کی قیمت ادا کی, 70 گائے, اور اس کو راضی کر لیا. کیسی سوچ, وقت کے بادشاہ ہے, لیکن آخرت بگڑ جائے اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. 70 گائے کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے, رو پڑے, آنکھ میں سے آنسو آ گئے. آج بڑے سے بڑا گنہگار ہو نا, اس کے آنکھ میں سے آنسو نہیں آتے, جلدی روتا نہیں ہے, اس کا دل نرم نہیں ہوتا. اور بچہ کھیلتا ہے نا تو ماں کھانا بناتی ہے, اور جیسے ہی بچہ روتا ہے نا ماں دوڑ کے آتی ہے, اس کو سینے سے لگا لیتی ہے. اس کے لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روتے رہو اور دنیا والوں کے سامنے مسکراتے رہو, کیونکہ اللہ رونے والوں کو اور دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتا ہے. مسکراتا ہوا چہرہ ہو, میٹھی زبان ہو, ٹھنڈا دماغ ہو, ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. ہمیں بھی پل صراط پر سے گزرنا ہے, اللہ کو منہ بتانا ہے. ذرا اپنی پچھلی زندگی پر ایک نظر ڈالیں, آنے والی زندگی بھی پاک صاف رکھیں, صاف ستھری رکھیں, تقوی اور طہارت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں, پاکی اور صافی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اگر نماز چھوٹی ہو قضا کر لیں, اس کا حساب چکتا کر لیں. اللہ کے ساتھ کا اپنا جو معاملہ ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیں, اور مخلوق کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آیا ہو, کسی سے 1 روپیہ بھی دینا باقی ہو تو یا تو دے دے یا معاف کرا دے. آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, بڑا کٹھن ہے. 1 روپیے کا معاملہ بڑا سنگین ہے. کوئی سوچے کہ میں نیکی بہت زیادہ کر رہا ہوں, تھوڑی نیکی دے دوں گا, وہ بہت مشکل معاملہ ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. 1 درہم کا حساب بہت ہارڈ ہے, 1 درہم کا حساب. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیے, یہ زندگی ہے, اللہ نے موقع دیا ہے. اگر کوئی بڑے الجھن میں ہو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت روز پڑھے کہ اللہ میری پچھلی زندگی پہ نظر ڈالی تو وہاں مجھے یہ غلطی نظر آ رہی ہے. دل مفتی ہے, وہ فتوا دے دیتا ہے. دل بڑا مفتی ہے, وہ اندر سے کہہ دیتا ہے کہ یہ چوک ہے. وہ جو چبھن ہے نا اس کو پکڑو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, دامن پھیلاؤ. اللہ جی مجھے یہ بڑی غلطیاں نظر آ رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے اس پر میں پھنس جاؤں گا. ابھی ہی آپ کوئی صورت نکالیے, اس مسئلے کو آپ ہی حل کر دیجئے, اور آپ اس کا کوئی غیب سے انتظام کر دیجئے, اور مجھے کیا کرنا ہے وہ سمجھا دیجئے. اللہ جی اب میں یہ مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں, میں بہت اچھا نامہ اعمال لے کر آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہوں. ایک بزرگ کا جب نامہ اعمال پیش ہوا اللہ کے دربار میں, اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ پچھلے 40 سال سے تیرا ایک بھی گناہ اس میں نہیں لکھا. پچھلے 40 سال سے اللہ نے فرمایا کہ تیرا ایک بھی گناہ اس میں نہیں لکھا. آپ اندازہ لگائیں کیسا صاف ستھرا نامہ اعمال ہے. ہمارے نامہ اعمال میں بار بار استغفار آنا چاہیے, کثرت سے استغفار آنا چاہیے. استغفار اور درود شریف, 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 یہ کثرت سے آنا چاہیے. جب ہمارا نامہ اعمال کھلے کہ آپ نے فلاں وقت یہ کیا, 10 بجے یہ کیا, 10:15 بجے یہ کیا, 10:30 بجے یہ کیا, 11:45 بجے یہ کیا, 10:50 پر یہ کیا, یہ کوئی نہ چھوٹی چیز چھوٹے گی نہ کوئی بڑی چیز چھوٹے گی. چھوٹی کو بھی کوئی چیز نہیں چھوٹے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو یہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے, رونے لگے. ساتھیوں نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس گاؤں میں میرے سے ایک گناہ ہوا ہے, مجھے ڈر لگتی ہے کیونکہ ہر زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. سجدہ کیا ہوگا تو بھی گواہی دے گی, اور اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو بھی گواہی دے گی. ڈر لگتا ہے کہیں یہ میرے خلاف گواہی نہ دے دے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى. میرے عزیزو, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو منہ بتانا ہے.
ایک بڑا مجمع اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے. سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، جتنے اللہ والوں کے ہم واقعات سن رہے ہیں، اکثر اللہ کے پاس پہنچ چکے. حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، سب اللہ کو پہنچ چکے. اس مسجد کی جو بنیاد رکھی یا جو دعا کروائی، بنیاد رکھی تھی خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنیاد رکھی تھی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو. تو جانا ہی ہے اللہ کے پاس. مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. دابل مدرسے کے محترم مولانا سعید احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمۃ اللہ علیہ، بہت پھونک پھونک کر زندگی گزارنے والے، قدم قدم پر اللہ کی طرف نظر رکھ کے زندگی گزارنے والے. موت نے انہیں بھی نہ چھوڑا، موت تو ان کو بھی آئی. ابھی میں حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں تھا کچھ وقت پہلے، میں سمجھا بیان کریں گے، لوگ مجمع جمع ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج تو بیان نہیں کرنے والا، بس اتنا کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرا خاتمہ اچھا کرے، اللہ میرا خاتمہ اچھا کرے. یہ کس کو فکر ہے؟ جس کے 55 سال اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے گزر گئے. جوانی پڑھائی میں گزری، پھر جوانی کا اور بڑھاپے کا ایک بڑا حصہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے گزر. ایک دور تھا بہت قربانیاں دی حضرت نے. میرے والد صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا تھا مرولی یہاں کہ حضرت تو کھڑے رہتے تھے، گاڑیوں کو ہاتھ بتاتے تھے. میرے ایک دوست نے کہا علی پور کے قریب کے 91 میں ٹرک میں آئے تھے اور میں بائک پر لینے گیا تھا. تو ایک دور تھا جو بڑی قربانیاں دی حضرت کی، جوانی کی قربانیاں. 55 سال کس کو بولتے؟ کہاں بھروچ اور کہاں ڈابیل. ابھی کوئی ہمیں کہے کہ آپ مانک پور ڈنکولی شفٹ ہو جاؤ تو وطن چینج کریں گے؟ پوری فیملی کو لے کے ڈابیل دوسری جگہ. انسان کو اپنے وطن سے ایک قدرتی پیار ہوتا ہے. ابھی ہم دنیا میں کوئی بھی جگہ چلے جائیں نا، 5ویں دن نوساری یاد آئے گا. کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو، وجہ تو کہ وہ جگہ کی خوبصورتی بڑھتی نہیں. ابھی ہمارے یہاں ڈانڈی ہے، عمرات ہے، انسان 2 بار جائے 3 بار جائے، چوتھی بار اس کے ذہن میں نقشہ فٹ ہے، یہی ڈانڈی ہے. خوبصورتی میں اضافہ ہوگا تو خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. ایسے دنیا میں جتنی بھی خوبصورت جگہ پر چلا جائے، ایک بار دیکھ لے گا جو خوبصورتی ہے وہی، اضافہ نہیں ہوگا. اور جنت کی خوبصورتی میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے، روزانہ بڑھوتری ہوتی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت یار کچھ ایسی بات بتاؤ کہ جنت میں جانے کا شوق جو ہے نا وہ بڑھ جائے. حضرت نے فرمایا ہمارے نبی جنت میں ہوں گے. ایک دم وہ تو وجد میں ہے کہ ہمارے نبی بھی جنت میں ہوں گے. تو کہا اب ہم اللہ سے دعا یہ کریں کہ اے اللہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرما، جنت میں ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرما. کچھ دعائیں ایسی ہو جو ہماری ہر دعا میں ہو. ہماری 5 منٹ کی دعا ہو نا، 5 منٹ کی، اس میں 4.5 منٹ آخرت کی، 4.5 منٹ، تو پتہ چلے گا کہ اس کے سامنے آخرت کا غلبہ ہے، آخرت زیادہ ہے، آخرت کی سوچ ہے، مرنے کے بعد کی لائف کی اس کو فکر ہے، اللہ کو جو حساب دینا ہے اس کی اس کو فکر ہے. اب ہماری دعا میں 4.5 منٹ دنیا ہوتی. یہ دنیا کے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا، حالانکہ یہ موت تک حل ہونے والے نہیں ہیں. کوئی کہے کہ میرے دنیا کے مسئلے حل ہو جائے اور میں ویل سیٹ ہو جاؤں، نہ 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 نہ، یہ حل نہیں ہوتے. کوئی کہے دریا میں موجے رک جائے، موجے رکتے نہیں. وہ 2 موجے آئے رک کر چلے گئے، اس کے بعد دوسرے 2 موجے، وہ رک کر چلے گئے، اس کے بعد تیسرے 4 موجے، وہ رک کر چلے گئے، اس کے بعد چوتھے 4 موجے. تو یہ چلتے ہی رہیں گے. 5,000 والے کے بھی حل نہیں ہوئے، 50 لاکھ والے کے بھی حل نہیں ہوئے، 5 کروڑ والے کے بھی حل نہیں ہوئے، 5,000 کروڑ والے کے بھی حل نہیں ہوئے، وقت کے بادشاہوں کے بھی حل نہیں ہوئے، مغلوں بادشاہوں کے بھی حل نہیں ہوئے. سب اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تو 2 سونے کے جنگل دے دیے جائے تو تیسرے کی انسان فکر کرے گا. دنیا سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی. اس لیے فرمایا لالچ سے بچو اور قناعت اختیار کرو. اللہ نے جو دیا ہے وہ بہت زیادہ دیا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا وہ میرے اعمال سے اور میری اوقات سے بہت زیادہ دیا ہے. ورنہ جو میرے عمل کے مطابق دیتا نا تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، میں فٹ پاتھ پر ہوں. بہت دیا ہے اللہ نے. وقت پر کھانا ملتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہارٹ کی تکلیف نہیں ہے، اٹیک نہیں آیا ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہارٹ کی جو سرجری نہیں ہوئی ہے نا ابھی تک، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور کڈنی کا جو درد نہیں ہوا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ہمارے ایک تعلق والے کڈنی کی تکلیف سری لنکا میں علاج کروایا، 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا. ابھی ان کے گھر میں جا کر آیا، کھانا کھا کر آیا. کچھ بات چیت ہوئی میری قریب سے، ان کے بیٹے سے میں نے بات کی.
ہل گیا میں، 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا. ابھی آپ یشمین چلے جاؤ، بھری ہوئی ہے ہاسپٹل، کوئی بھی ہاسپٹل چلے جاؤ. ایک بزرگ کے ساتھ کبھی کبھار میں تفسیر میں جاتا تو مغرب بعد ہاسپٹل میں لے جاتا. کوئی بھی ہاسپٹل میں لے لو، بولے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کون ہے ہاسپٹل میں کچھ پتا نہیں. مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہر ایک کو پوچھ رہے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں. غیر مسلم ہے تو اس کو کہہ رہے کہ اوپر والا تم نے ہارو کری جیسے میں دعا کرا تمہارا ہارو. اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اس کو. پوری ہاسپٹل آگے پیچھے ہو جاتی ہے حضرت کی. کوئی جانتا نہیں، لیکن یہ کہ کوئی تو ہم کو پوچھنے والا آیا، کوئی تو ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا آیا. اور باہر نکل کے اتنا اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ کوئی یہ سویا ہوا ہے، کوئی آئی سی یو روم میں، کوئی فلاں تکلیف میں، تو چاہتا تو مجھے بھی یہاں رکھ دیتا. تیرا احسان ہے کہ آج میں چلتا پھرتا، میں صحت مند ہوں. اس لیے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے پہلے، فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے پہلے. فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے پہلے. اگر کسی کو دریا کنارے نہانا ہو تو موجے میں ہی نہائے، موجے میں ہی اس کی مزہ لے. اگر موجے میں مزہ نہیں لے سکتا پھر وہ دریا پر نہا نہیں سکتا. وہ کہے موجے رک جائے پھر نہاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. میری دنیا سنور جائے گی پھر میں آخرت سنوروں گا، پھر سنتوں پر آؤں گا، پھر اللہ کا ہو جاؤں گا. نہ جناب، ایسا نہیں ہوتا. پہلے آخرت سنورتی ہے پھر دنیا سنورتی ہے. اس لیے فرمایا آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. نماز خوب دھیان سے پڑھو، کوالٹی والی پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو، اچھی نماز پڑھو، خوشنودی والی نماز پڑھو، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھو. اس لیے میرے عزیزو ایک بات تو یہ تھی کہ آج اکثر یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ دعا کی توفیق نہیں ہو رہی، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے. ایک بات طے کر لو، اپنے دل پر اس کو لکھ لو کہ میں جب بھی مسجد میں آؤں گا نا، جب بھی مسجد میں، تو میرے کو کم سے کم 10 سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے. امام صاحب کے ساتھ جو اٹھاتے وہ ٹھیک ہے، پرسنل میرے کو الگ سے کتنا بھی میرا اہم کام ہو، سب سے اہم کام اللہ کو راضی کرنا. میری مغفرت ہو جاوے نا، یہ سب سے اہم کام ہے. اور اللہ راضی ہو جاوے نا، یہ میری زندگی کا سب سے اہم کام ہے. میرے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو بس میں سفر کرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں، جو پچھلی سیٹ پر ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھلتے ہیں، درمیان والے تھوڑے سے کم اچھلتے ہیں اسپیڈ بریکر پر، اور جو ڈرائیور کے پیچھے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو سمجھتے ہیں پسلی کی طرح یہ چلے گا. ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے نا بازو والے کو. سب اسپیڈ بریکر سے گزرے ہیں، پوری 60 آدمی. انداز میں فرق ہے اچھلنے کے. پیچھے والا پورا ایسا او بھائی سلو چلا بولتا ہے، حالانکہ ڈرائیور کو آواز نہیں آنے والی. اور درمیان والا بھی اچھل رہا ہے کم، بازو والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. جو جتنا اللہ سے دور ہوگا دنیا کے حالات میں موجے میں ایسا ہی اچھلے گا، ایک دم اچھلے گا، اچھلے گا، بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. مختلف قسم کے مسائل ایسے سامنے آئیں گے کہ زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کا علاج تلاش کر رہا ہے. علاج کیا تلاش کر رہا ہے؟ پنکھا چالو نہیں ہو رہا ہے، لائٹ چالو نہیں ہو رہی ہے. پنکھا لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، جمر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، چالو نہیں ہو رہا ہے.